سعودی عرب کا شہر جدہ، جس کا علاقہ عزیزیہ جو کہ منی پاکستان بھی کہلاتا ہے، میں بہت سے پاکستانی مقیم ہیں جو کہ مختلف بزنس کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور بزنس مین شفیق صاحب سے ہم ان کے بزنس کا احوال جانتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں میاں وقار علی ہاشمی کی اس رپورٹ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار علی ہاشمی اور میں اس وقت سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں موجود ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جدہ کا ایک علاقہ ہے عزیزیہ، جس کو پاکستان کا گھر کہا جاتا ہے، منی پاکستان، اور یہاں پر بہت سے پاکستانی رہائش پذیر ہیں اور اپنے بزنسز بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں پر پاکستانی بزنس مین شفیق صاحب سے، جو بہت عرصے سے یہاں جدہ میں مقیم ہے اور اپنا بزنس کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شفیق صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو شفیق صاحب، آپ کب پاکستان سے یہاں سعودی عرب موو ہونے کا آپ نے ارادہ کیا اور آپ کب یہاں شفٹ ہوئے سعودی عرب میں؟ جی سر، میں 2013 میں سعودی عرب آیا جی، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے جاب کی تقریباً 6 سال۔ جی اس کے بعد پھر میں نے اپنا یہ چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کیا جی، اور ابھی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے پاکستان اور سعودی عربیہ میں بزنس کرنے میں کیا فرق محسوس کیا ہے کہ جو لوگ وہاں بزنس کر رہے ہیں اور جو لوگ سعودی عرب میں بزنس کرتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے دونوں ملکوں کے بزنس میں؟ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تھوڑا سا جو ہے نا، یہ ایک تو تھوڑا بزنس مشکل ہے، ٹیکسز یہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ یہ پہلے تو یہ بالکل ٹیکس فری کنٹری تھا، ابھی آ کے تھوڑا یہ 5-6 سال پہلے سے تھوڑے بہت ٹیکس ہیں، وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ، لیکن اتنے ہیں کہ ان سے بندہ اچھا یعنی کہ سروائیو کر سکتا ہے۔ آپ نے بزنس میں جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، اس کی آپ کو سیکیورٹی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا پیسہ کہیں جا نہیں سکتا؟ جی، اور پاکستان میں اس چیز کی تھوڑی کمی محسوس کی جاتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ وہاں پہ تھوڑا سا ہے کہ آپ کو یعنی کہ بہت سارے یعنی پرابلمز ہیں وہاں پہ۔ پھر دوسرا آپ وہاں پہ دیکھیں الیکٹرسٹی کے مسئلے، الیکٹرسٹی بہت مہنگی ہے، لیبر کے پرابلمز یہ سارے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو الیکٹرسٹی ہے 24 آور ہے، اور وہ بھی یعنی کہ بہت سستی ہے، تو اس کی کاسٹ یعنی کہ بہت کم ہے اپنے پاکستان کی نسبت۔ صحیح۔ تو پچھلے سال آپ کو پتہ ہے ریکارڈ، یہ ہمارا ریکارڈ ہوا ہے کہ پچھلے سال بہت سے نوجوان، بہت سے پاکستانی لوگ جو ہے باہر ملکوں کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا ہے۔ تو نئے جو پاکستانی نوجوان یہاں پر آ کر اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کو آپ کیا تجویز کریں گے، کیا ان کو بتائیں گے؟ نہیں، وہ تو بالکل آئے، ویلکم، آنا بھی چاہیے۔ جب کہ آپ کے پاس وہاں پہ روزگار کے موقع کم ہیں تو پھر آپ کو ظاہر باہر ہی نکلنا ہے، لیکن بس یہی ہے کہ میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی یہاں آئے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئے، راہ نہ آئے۔ بالکل راہ آ کے پھر لوگ یہاں پہ تنگ ہوتے ہیں، کام نہیں ملتے، وہ بیچارے پہلے ہی وہ وہاں سے اتنے یعنی کہ وہ پیسے لے کے ادھار لے کے سارا کر کے ویزے لے کے آتے ہیں، تو پھر یہاں آ کے پھر اگر کسی کو 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے جاب نہیں ملتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بس یہی ہے کہ جو بھی آئے ویلکم آئے، ضرور آئے، لیکن یہ ہے کہ اپنا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کام سیکھ کے آئے۔ صحیح۔ اور دوسرا اگلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اوورسیز پاکستانی کو پاکستان میں پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، کیا اوورسیز پاکستانی حکومت پاکستان کی جو اوورسیز کے لیے کاوشیں ہیں، اس سے کیا آپ مطمئن ہیں آپ لوگ؟